انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا ہوا دنیا کا سب سے بڑا مسٹیریس کانٹیننٹ ہے۔ یہ وہ کانٹیننٹ ہے جہاں پر 1821 میں پہلی بار قدم رکھا گیا۔ ہماری زمین 7 براعظموں میں تقسیم کی گئی ہے اور ان 7 براعظموں میں انٹارکٹیکا 5واں بڑا براعظم ہے، اور یہ براعظم پورے کا پورا برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس براعظم پر تقریباً 5 میٹر گہرائی تک برف ہی برف ہے۔ برف اس براعظم کے 97% حصے پر موجود ہے۔ 1,36,00,000 کلومیٹر ایریا پر پھیلے ہوئے اس کانٹیننٹ میں برف کی اتنی زیادہ مقدار موجود ہے کہ اگر یہ ساری برف پگھل جائے تو دنیا بھر کے تمام سمندر اور دریا اپنی لیول سے باہر آ جائیں۔ دنیا کے ٹوٹل پانی کا 60% حصہ انٹارکٹیکا میں برف کی شیٹس کی شکل میں موجود ہے۔ زمین کے دوسرے علاقوں میں چاہے جتنی بھی گرمی ہو، یہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں پر سارا سال -50 سے -90 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لائف نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنے بڑے ایریا پر اگر آبادی کی بات کی جائے تو صرف گنے چنے چند ہی لوگ یہاں پر رہتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ جو یہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر انٹارکٹیکا میں ناسا کا ایک ریسرچ سینٹر بھی موجود ہے جو خاص طور پر اس علاقے کی ریسرچ کے لیے بنایا گیا ہے۔ انٹارکٹیکا ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں پر گرمیوں کے 6 مہینے دن ہی رہتا ہے اور سردیوں کے 6 مہینے رات ہی رہتی ہے، یعنی وہاں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی بھی کوئی ترتیب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی ٹائم زون بھی فالو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سورج طلوع نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر وقت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ٹائم زون فالو نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ صرف اندازے سے ہی اپنا وقت گزارتے ہیں۔ برف سے بھرا ہوا یہ کانٹیننٹ بہت ساری مسٹریز بھی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ برف کی تہوں کے نیچے ایک اور دنیا آباد ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس برف کی تہوں کے نیچے ایلینز کی اسپیس شپ موجود ہے جو کہ فروزن حالت میں ہے۔ آج سے لاکھوں سال پہلے ایک شہر پر ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا جس میں پورے کا پورا شہر زمین کے اندر دھنس گیا تھا۔ اس شہر کا نام اٹلانٹس ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کا شہر بھی انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے ہی کہیں دبا ہوا ہے۔ ان تمام مسٹریز کو سولو کرنے کے لیے سائنسدان مسلسل کوشاں ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنسدان اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، انٹارکٹیکا اتنا ہی زیادہ مسٹیریس ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ایسے راز سائنسدانوں کے ہاتھ لگے ہیں کہ ان کی ریسرچ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اس جگہ پر 400 سے زیادہ جھیلیں بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ یہاں پر 1911 میں پہلا میٹیورائٹ دیکھا گیا تھا۔ میٹیورائٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے پلانٹ ارتھ سے نہیں بلونگ کرتی، بلکہ کسی اور پلانٹ سے ٹوٹ کر نیچے آتی ہے۔ 1911 میں پہلا میٹیورائٹ ڈسکور ہونے کے بعد اب تک یہاں سے 45,000 سے بھی زیادہ میٹیورائٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ 2015 میں ایک چھوٹا سا میٹیورائٹ یہاں سے ملا، جس پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ میٹیورائٹ کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے آیا ہے، کیونکہ اس میٹیورائٹ کے اوپر کچھ ایسے کیمیکلز موجود تھے جو صرف مارس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ میٹیورائٹس انٹارکٹیکا میں ہی آ کر کیوں گرتے ہیں، یہ زمین کے کسی اور حصے پر کیوں نہیں جاتے؟ تو کیا انٹارکٹیکا پر کوئی ایسی قوت کشش ہے جو میٹیورائٹس کو صرف اپنی طرف ہی کھینچتی ہے اور اسے زمین کے کسی اور حصے میں نہیں جانے دیتی؟ یہ مسئلہ بھی ایک بڑی مسٹری بن کے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ 1911 میں ٹیلر نامی ایک شخص نے انٹارکٹیکا میں ایک ایسا واٹر فال ڈسکور کیا جہاں پر پانی کی بجائے خون بہتا تھا۔ کئی سالوں تک تو یہی سمجھا جاتا رہا کہ اس واٹر فال میں پانی نہیں بلکہ خون ہی بہتا ہے، لیکن جب سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ دراصل اس واٹر فال کے پانی میں نمکیات بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں، اور جب ان نمکیات میں موجود آئرن ہوا میں موجود آکسیجن سے ریئیکٹ کرتی ہے تو یہ آئرن آکسائڈ بناتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کا رنگ ریڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی اس پانی کے اندر ایک مسٹری موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اس پانی میں 17 قسم کے بیکٹیریا پائے گئے ہیں، اور یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو آکسیجن اور سن لائٹ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور ایسے بیکٹیریا زمین پر تو ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ یہ ان پلانٹس پہ رہتے ہیں جہاں آکسیجن اور سن لائٹ نہیں ہوتی۔ تبھی یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بیکٹیریا زمین پر آئے کہاں سے؟ یہاں پر ریسرچ کے دوران کئی ایسے شواہد بھی ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے انٹارکٹیکا پر بھی زندگی ممکن تھی، کیونکہ 1980 میں یہاں پر پہلی دفعہ ڈائناسورز کے اسکیلیٹن دریافت ہوئے تھے،
اور ان اسکیلیٹنز کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ اسکیلیٹن 70 لاکھ سال پرانے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لاکھوں سال پہلے انٹارکٹیکا پر بھی زندگی ممکن تھی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ علاقہ برف سے ڈھکا گیا اور یہاں سے زندگی کا وجود ختم ہو گیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو آج تک سولو نہیں ہو پائی۔ ویورز، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔